وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 140 میں سورۃ نوح آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. کلمت وَإِنِّي کیونکہ نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت دعوتہم، حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے اور حرف تا پہ اور ہا پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت لتغفرہ، حرف الغین ہے اور غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں کیونکہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت جعلو، واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اصابعہم، یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو یہاں ہمیں صاد اور مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اصابعہم، آخری میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت فی آذانہم، یہ بھی مد جائز منفصل ہے، ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت واستغشوا، یہاں ہمیں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ شین پہ زبر ہے تو ہم زبر ظاہر کریں گے. کلمت ثیابہم، حرف ثا ہے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت اصروا میں حرف الصاد ہے اور ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے اور 2 حرف کے برابر حرف الرا کو پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت واستکبروا، یہاں سین ساکن ہے اور کاف ساکن ہے، یہ دونوں حرف حروف الہمس میں سے ہے اور ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے واستکبروا. کلمت استکبارہ میں بھی سین اور کاف کا دھیان رہے. آخری میں حرف الرا پہ تنوین زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم اور اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، لہذا ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثم إني دعوتهم جهارا. کلمت ثم حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر
میم کو پڑھیں گے۔ کلمت جہارا، یہاں را پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ کلمت انی اعلنت، یہاں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اعلنت میں حرف العین پہ جزم ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے۔ تا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ اعلنت۔ کلمت اسررت، یہاں کیونکہ سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ یہاں 2 را ہے اور دونوں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ دونوں را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف تا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش ظاہر کرنا ہے۔ کلمت اسرارا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، اور یہ دونوں حرف الرا اور دونوں مد الف کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ دونوں حکم کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ اسرارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔